بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو سرحد ہے وہ تقریباً کچھ دن بعد پورے 3 مہینے ہو جائیں گے یہ بند ہے، تجارت بند ہے، لوگوں کی آمد و رفت بند ہے۔ اقوام متحدہ کے جو امدادی سامان لے جانے والے کنٹینرز ہیں ان کے لیے راستہ کھولنے کا پاکستان نے اجازت دے دی تھی، افغان طالبان نے اجازت نہیں دی تھی۔ تو یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی اور DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو بالکل بند رکھا جائے گا، کیونکہ کچھ اعداد و شمار یہ سامنے لائے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب سے یہ سرحد بند ہے پاکستان کے اندر حملوں میں کمی آئی ہے، حالانکہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ آپ جنوبی اضلاع کو دیکھیں، آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھیں، آپ خیبر پختونخوا کے کچھ اور قبائلی علاقوں کو دیکھیں، تو کچھ لمبے چوڑے واقعات کی تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو چین کے سیکیورٹی خدشات ہیں وہ اس خطے کے حوالے سے ان میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی چین گئے، وہاں پہ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ایک اسپیشل پروٹیکشن یونٹ جو ہے یہ چینی جو شہری ہیں پاکستان کے اندر ان کی حفاظت کے اوپر مامور ہے، اور ایک جائنٹ میکینزم بنایا گیا ہے جس کا ہر 3 مہینے بعد اجلاس ہوگا، اور جو سیکیورٹی SOPs ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ یہاں پر 24 گھنٹے ہر لمحہ سیکیورٹی جو ہے وہ انتہائی ٹائٹ رہتی ہے۔ افغانستان کی جو داخلی صورتحال ہے، جو اندرونی صورتحال ہے، وہ افغان طالبان کے لیے حوصلہ افزا نہیں ہے، خصوصاً جب ہم معدنی وسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب ہم وہاں پہ چینی سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور جس طریقے سے بدخشاں کی صورتحال سامنے آئی اور حالیہ دنوں میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے تخار صوبے سے، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک تشویشناک صورتحال ہے افغان طالبان کے لیے اور وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے۔ مقامی لوگوں اور چینی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈز کی آپس کی جھڑپیں اور اس میں جانی نقصان، یہ ایک وہ ڈیولپمنٹ ہے کہ جس کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ کیا تخار اور بدخشاں کے علاوہ بھی باقی ایسے علاقے ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ عوامی مزاحمت جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ان واقعات پر تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ جنوبی وزیرستان آپ کو پتہ ہے یہ جنوبی ضلع ہے، قبائلی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا۔ یہاں کوٹکائی کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے، کارروائی کی ہے۔ اس کے نتیجے میں بتایا گیا ہے کہ 9 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں۔ لکی مروت سے خبر ہے کہ عسکریت پسندوں نے ٹریفک انچارج کے گھر کو نظر آتش کر دیا۔ کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا، ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو شہید کیا گیا بنو لکی مروت روڈ کے اوپر، اور اب یہ واقعہ سامنے آتا ہے کہ ضلع لکی مروت پولیس میں تعینات ٹریفک انچارج انور شاہ کے مکان کو نشانہ بنایا گیا، اس کے گھر کو آگ لگائی گئی، بیٹک کی دیوار اور مرکزی گیٹ جو ہے یہ بھی گرائی گئی۔ یہ جو واقعہ ہوا اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ضلع خیبر سے خبر ہے کہ مسلح افراد نے مبینہ طور پر اکا خیل عالم قلعے، قبروں قلعے اس کو بھی یہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایک مبینہ طور پر ایک مسجد اور عام لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز فوری طور پر یہاں پہ جو ہے کارروائی سے تو قاصر رہیں، لیکن عوام نے مطالبہ کیا ہے پولیس سے بھی، متعلقہ حکام سے بھی، کہ ان لوگوں کا پتہ لگایا جائے۔ یہ وجوہات کیا ہیں اس بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ بلوچستان سے خبر ہے کہ ریلوے ٹریک پر ایک دھماکہ ہوا ہے، آمد و رفت معطل ہوئی۔ نصیر آباد کا علاقہ ہے نوتال، یہاں پہ ریلوے ٹریک کو دہشت گردوں نے دھماکہ خیز مواد سے اڑایا، اور جس کی وجہ سے ریلوے پٹری کو شدید نقصان پہنچا، اور کچھ دیر کے لیے جو ٹرینوں کی آمد و رفت ہے وہ عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ بنو یہ بھی جنوبی ضلع ہے، خیبر پختونخوا ہے۔ بکا خیل میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مرکز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا، یہ سیکیورٹی فورسز نے بتایا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے سیکیورٹی فورسز ذرائع کی جانب سے کہ سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے کالعدم تنظیم کے کمانڈر صادق اللہ کے مرکز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ شمالی وزیرستان سے خبر ہے، اچھا یہ
یہ میں ایسے بیان کر رہا ہوں یہ واقعات کے جیسے جب جنرل الیکشن ہوتا ہے تو پھر جب آپ نتائج سن رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ جی یہ فلاں حلقے کا رزلٹ ہے اور یہاں پہ فلاں جماعت کے امیدوار نے اتنے ووٹ لیے اور فلاں جماعت کے امیدوار نے اتنے ووٹ لیے، اتنے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں جیسے کسی جنرل الیکشن کے میراتھن ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں آپ کو مختلف شہروں، مختلف صوبوں، مختلف قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو حلقوں کے نتائج ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شمالی وزیرستان میرلی میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کے مابین جھڑپ ہوئی ہے۔ یہ جو جھڑپ ہوئی ہے اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ فورسز نے بتایا گیا ہے کہ جی کارروائی کی، مؤثر کارروائی کی، جس کے نتیجے میں ملیٹنٹس فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کراچی سندھ سے خبر ہے، یہ بھی وہی سلسلہ ہے، کبھی نتیجہ سندھ سے آ رہا ہوتا ہے، کبھی بلوچستان سے آ رہا ہوتا ہے، کبھی خیبر پختونخوا سے آ رہا ہوتا ہے، کبھی پنجاب سے آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کراچی کی خبر ہے، سی ٹی ڈی اور پولیس کی کارروائی، کالعدم تنظیم کے 4 ملیٹنٹس جو ہیں یہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ زینبیون تنظیم کے 4 جو افراد ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ اور مختلف واقعات میں سہولت کاری میں یہ ملوث تھے، ان سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ مالاکنڈ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر درگئی پر منشیات فروشوں کی فائرنگ ہوئی ہے۔ یہ سرچ آپریشن ہو رہا تھا، یہ جا رہے تھے اسسٹنٹ کمشنر اور اس واقعے کے بعد سرچ آپریشن کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں اسسٹنٹ کمشنر درگئی شہباز خان محفوظ رہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو یہ اگر صورتحال دیکھیں اور پھر یہ حملوں کا تسلسل دیکھیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ کلی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ بنو کی تحصیل ہے ڈھومیل، یہاں کا علاقہ ہے عمل خیل، یہاں پہ ملیٹنٹس نے پولیس اہلکار کو شہید کر دیا۔ یہ سب ڈویژن وزیر بنو میں تعینات تھے، پولیس کانسٹیبل نوید اکرم عمل خیل ڈھومیل کے یہ رہائشی تھے۔ ان کو آبائی گاؤں کے فٹ بال گراؤنڈ سے ملیٹنٹس نے اغوا کر لیا تھا اور اس سے قبل بھی اس مغوی اہلکار کو، اس شہید اہلکار کو بلکہ یہ دھمکیاں بھی دی گئی تھیں کہ وہ پولیس کی نوکری چھوڑ دے، لیکن وہ ڈیوٹی کرتا رہا، اپنے فرائض کی انجام دہی اس نے جاری رکھی تھی۔ علاقائی عمائدین نے بھی اس مغوی کی رہائی کے لیے مذاکرات کیے تھے لیکن یہ ناکام ہو گئے اور صدا خیل روڈ پر گزشتہ روز اس کی نوید اکرم کی لاش برآمد ہوئی ہے، اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ افسوسناک واقعات ہیں اور افسوسناک واقعات کا ایک سلسلہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک خبر جو ہے وہ وادی تیرا کے متاثرین کے حوالے سے ہے۔ 10 جنوری سے لے کر 25 جنوری تک بتایا گیا تھا ان کو کہ آپ نے یہ علاقہ چھوڑنا ہے، لیکن اس سے بہت پہلے یہ نقل مکانی شروع ہو چکی ہے۔ خیبر کی وادی تیرا، اور یہ وہ وادی ہے کہ جو افغان سرحد کے ساتھ بہت قریب ہے اور یہاں پہ آپریشن کی تیاریاں ہیں۔ جو مکمل تباہ ہونے والے مکانات کے مالکان ہیں ان کو 30 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ جو جزوی طور پر جس مکان کو نقصان پہنچا ہو، معاہدے کے تحت اس کو 10 لاکھ روپے اس کے مالکان کو معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ جو متاثرین ہیں ان کی رجسٹریشن کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے، اور 2.5 لاکھ روپے ہر خاندان کو دیے جائیں گے۔ 50,000 روپے ماہانہ ہر خاندان کو 2 مہینے کے لیے دیے جائیں گے۔ یہ پیسے بھی صوبائی حکومت دے گی۔ اب ایک طرف صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی آپریشن کی اجازت نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ نقل مکانی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ انتظامات بھی صوبائی حکومت کر رہی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو نقل مکانی کرنے والے لوگ ہیں یہ دواتوئی چیک پوسٹ پر رجسٹریشن میں ان کو شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ خواتین اور بچے سخت سردی میں بے یار اور مددگار پڑے ہوئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے مقامی صحافیوں کی طرف سے۔ اور یہ چونکہ عملہ کم ہے اور گاڑیاں بہت زیادہ ہیں، متاثرین کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور خواتین ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، اور شدید سردی کا موسم ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کس مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ مومند میں ایک
آپریشن ہوا ہے سیکورٹی فورسز کا، 2 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ سوران درہ علاقہ ہے، یہاں پہ یہ کارروائی ہوئی ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ غالباً اسی طرح چلتا رہے گا، اور میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو اسی طرح کی افسوسناک صورتحال جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میرا خیال ہے کہ اب یہ سلسلہ رک جانا چاہیے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ افسوسناک واقعات کا جو تسلسل ہے یہ طویل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو لوگوں کی آہیں، لوگوں کی فریاد کا سلسلہ ہے یہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس خطے میں، اس ملک میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے دیہات میں بہت جلد امن آئے۔ بہت شکریہ۔